الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی، یا روح اللہ، میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خدمت کرنا اور علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت دے دی۔ چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نہر سے پانی نوش فرمانے لگے۔ اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہ پا کر استفسار کیے فرمایا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ذبح کیا، بھونا اور دونوں نے مل کر کھایا۔ گوشت کھا چکنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، قم بإذن اللہ، اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے اور بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس خدا عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریت کی ایک ڈھیری بنائی اور فرمایا، اے ریت کی ڈھیری، اللہ عز و جل کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ فوراً سونا بن گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے 3 حصے کیے، پھر فرمایا، یہ ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ تیرا اور ایک اس کا جس نے وہ تیسری روٹی لی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جٹ بول اٹھا، یا روح اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سارا سونا تو ہی لے لے۔ پھر اس کو چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ یہ شخص سونا چادر میں لپیٹ کر اکیلا ہی روانہ ہوا۔ راستے میں اسے 2 شخص ملے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اس کو قتل کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا لے لیں۔ وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا، تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں شخص اس پر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا، بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائے اور کھانا خرید کر لے آئے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کر لیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی
شہر پہنچا، کھانا خرید کر واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائیں اور سارا سونا میں ہی لے لوں۔ یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے یہ ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے اور پھر سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو دونوں اس پر پل پڑے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر نے اپنا کام کر دکھایا اور یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے اور سونا جوں کا توں ہی پڑا رہا۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے تو چند آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے اور تینوں لاشوں کی طرف اشارہ کر کے ہمراہیوں سے فرمایا، دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، پس تم کو لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، دیکھا آپ نے دولت کی محبت کیسے کیسے گل کھلاتی، گناہوں پر اکساتی، در بدر پھیراتی، لوٹ مار کرواتی، حتیٰ کہ لاشیں گرواتی ہے مگر کسی کے ہاتھ نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو بے حد ستاتی اور خوب رلاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے بزرگان دین رحمکم المبین مال و دولت کے معاملے میں نہایت ہی محتاط تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔